جب دنیا میں تیل کا بحران بڑھا تو روس اور چین ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے۔ ولادیمیر پوٹن کا بیجنگ دورہ صرف ملاقات نہیں بلکہ بدلتی عالمی طاقتوں کا نیا اشارہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ ہے، اس نے دنیا کی سیاست، تیل اور اتحاد سب کچھ بدلنا شروع کر دیا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اس وقت چین کے دورے پر ہیں اور یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا بھر میں توانائی یعنی انرجی، جنگ اور عالمی اتحاد یعنی ورلڈ یونٹی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ یہ دورہ روس اور چین کے درمیان دوستی اور تعاون یعنی کوآرڈینیشن کے معاہدے کے 25 سال مکمل ہونے پر بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اصل توجہ اس بات پر ہے کہ دونوں ملک اب پہلے سے زیادہ قریب آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، تناؤ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے ساتھ تنازع کے بعد آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز تقریباً بند جیسی صورتحال میں ہے۔ یہی راستہ دنیا میں تیل اور گیس کی سپلائی کے لیے انتہائی اہم ہے، سمجھا جاتا ہے۔ چین، جو دنیا کے سب سے بڑے توانائی استعمال کرنے والے ملکوں میں شامل ہے، اب اپنی تیل اور گیس کی سپلائی کے لیے نئے راستے تلاش کر رہا ہے۔ ایسے میں روس چین کے لیے ایک اہم متبادل یعنی آلٹرنیٹ بن کر سامنے آیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق چین اب روس سے مزید گیس پائپ لائنز، زمینی تجارتی راستوں اور ناردرن سی روٹ کے ذریعے تجارت بڑھانے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ دوسری طرف روس کے لیے بھی یہ ایک بڑا موقع ہے۔ مغربی پابندیوں یعنی ویسٹرن کنٹریز کی جو سینکشنز ہیں، اس کے باوجود روس اب چین کو تیل، گیس اور دیگر اشیاء فروخت کر کے یعنی اسے بیچ کر کے اپنی معیشت کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ اس ملاقات میں صرف تجارت یعنی ٹریڈ ہی نہیں بلکہ مڈل ایسٹ، ایران اور یوکرین کی صورتحال پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ روس اور چین کھل کر فوجی اتحاد کا اعلان نہیں کر رہے، لیکن دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے اہم اسٹریٹجک پارٹنر بنتے جا رہے ہیں۔ ادھر ایران کے معاملے پر امریکہ بھی مشکل صورتحال میں پھنستا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے سے حال ہی میں واپس آئے ہیں اور اس کے فوری بعد پوٹن کا چین پہنچنا، یہ تمام چیزیں بہت ساری چیزوں کا اشارہ کرتی ہیں۔ 3 ماہ گزرنے کے باوجود نہ مکمل جنگ ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی بڑا سفارتی حل سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل بنام ایران۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دباؤ اور پابندیوں کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایران بھی اپنے موقف سے، اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی کشیدگی کا سب سے بڑا اثر عالمی تیل مارکیٹ پر پڑ رہا ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر صورتحال یہی رہی تو 2026 میں خام تیل کی قیمت یعنی کچے تیل جسے ہم کروڈ آئل کہتے ہیں، کروڈ آئل کی قیمت $100 فی بیرل سے بہت زیادہ اوپر جا سکتی ہے۔ ادھر یورپ میں بھی حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ روس اور بیلاروس نے مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، جن میں ایٹمی ہتھیاروں کی مشق بھی شامل ہے، ایکسرسائز۔ یہ قدم مغربی ملکوں اور نیٹو کے لیے ایک واضح پیغام سمجھا جا رہا ہے کہ روس اب بھی اپنی فوجی طاقت دکھانے کی پوزیشن میں ہے۔ اگرچہ روس ان مشقوں کو دفاعی قرار دیتا ہے، ڈیفنس کے لیے قرار دیتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات غلط فہمی یا بڑے تصادم کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔